أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وإذا قيل قيل لهم اتبعوا لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما وجدنا ما وجدنا عليه آباءنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان أولو كان الشيطان يدعوهم يدعوهم إلى عذاب السعير. إلى عذاب السعير. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام اور رسول اس کائنات میں مبعوث فرمائے دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، کہ اگر وہ رسولوں کی اطاعت اور نبیوں کی اطاعت کریں گے تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، ان کی آخرت سنور جائے گی۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے تمام اوصاف جمع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث اور سنت کے ہوتے ہوئے، کلام اللہ کے ہوتے ہوئے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ نہیں مسئلہ تو درست ہے لیکن ہم فلاں بزرگ کے جو ہے بیعت ہوئے ہیں، مسئلہ تو درست ہے لیکن کیا کریں بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، تو یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اور یہ جاہلانہ انداز اور طرز عمل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، اس پر بھی عمل کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء کرام ہیں اور ان پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی شریعتیں اپنے اپنے ادوار میں برحق تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر بھی آ جائیں تم سارے ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت کو چھوڑ کر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر جو ان کی شریعت کو ترجیح دے گا اس وقت، وہ تو گمراہی پر ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ ہیں یا امام شافعی ہیں یا امام مالک ہیں یا احمد بن حنبل ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، امام جعفر صادق ہیں، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں، دین کے لیے یہ کوشاں رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے ماڈل یہ ہستیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو سارے امتی ہیں، بے شک امتیوں میں ان کا مقام ہم سے بڑا ہے، نمایاں ہے، لیکن رسول اللہ سے مقام بڑا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آپ سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو پیروی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا۔ جب ان کو قرآن سنایا جاتا، جب پیارے پیغمبر کی سیرت سنائی جاتی، ان کو کہا جاتا کہ یہ صراط مستقیم ہے، وہ کہتے تھے ہم ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، ہمیں یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے یا لکیر کے فقیر بن کر نہیں جی نہیں دیکھیں جی ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، دیکھو وہ غلط ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو، بڑوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں کسی نے کام نہیں آنا، وہاں نیک اعمال کام آئیں گے، اور نیک اعمال وہی ہیں، صحیح اعمال وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنائے جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ مگر اگر یہ بندہ کہ نماز ہی پڑھنی ہے جی جتنا مرضی پڑھ لو، روزہ ہی رکھنا جتنا مرضی رکھ لو، رکھنا چاہیے نہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آمد کا بعثت کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنائیں جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کی تردید، اسی غلط نظریے کی تردید کی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے لہٰذا ہم ایسے ہی کریں گے. فرمایا ایسا نہیں کرنا. اگر بڑے جو ہے شیطان کے راستے پر چل رہے ہوں اور جہنم کی طرف بلا رہے ہوں تو کیا ان کی اپنا پیروی کی جائے گی؟ نہیں، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی. پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو امتی ہیں ان سے خطا کا امکان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو اس لیے آپ کی پیروی کی جائے گی. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک قافلہ سفر پر نکلا تو امیر صاحب جو مقرر کیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ آگ میں چھلانگیں لگاؤ. اب جو سمجھدار ہیں، جو دانا ہے، انہوں نے کہا امیر صاحب آگ میں چھلانگ نہیں لگائے گی، چونکہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے آگ سے بچنے کے لیے. اگر کلمہ پڑھ کر ہم نے آگ میں ہی جانا ہے پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنا راہبر، اپنا رہنما اس کو چنیے جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو میرا خیر خواہ ہے. خام خواہ ایک دوسرے کو میں فلاں کے لڑ لگا ہوں، فلاں کے لڑ لگا ہوں، تو یہ سب سے خطا کا امکان ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. آپ سید البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ رہبر کامل ہیں، بلکہ آپ مرشد کامل ہیں. صرف مرشد نہیں، اللہ رب العزت نے تمام اوصاف آپ کے اندر جمع فرما دیے ہیں. تو جب کلمہ پڑھ کر ہم امتیوں کی پیروی کریں اور نبی کو چھوڑ دیں تو یہ پیغمبر سے بے وفائی ہے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے اتَّبِعُوا تم پیروی کرو ما اس کی جسے انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ رب العزت. آپ گھر میں جا کر قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں، کیا ترجمہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 21 ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تم پیروی کرو اس کی جسے نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آگے سے پتہ ہوگا جواب کیا ہوتا ہے، بل نتبع، نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما وجدنا، اسی راستے کی وجدنا ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اس پر اپنے باپ دادا کو. ہم اس راستے کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس راستے کی پیروی کریں گے جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے. یہ اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا، یعنی کہ یہ انداز تکلم ہوتا تھا، انداز تخاطب ہوتا تھا، وہ جواباً یہ بات کہتے تھے. ہمیں یہ جواب نہیں دینا چاہیے. اولو کانوا، کیا اگرچہ اللہ رب العزت فضاحت کے طور پر لکھا وہ پیروی کریں انہی کی، اگرچہ وہ پیروی کریں انہی کی، اگر یہ لوگ انہی کی پیروی کریں یعنی اپنے باپ دادا کی، کان الشیطان، ہو شیطان، یدعوہم، بلاتا ہو ان کو الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف. اگر جو ان کے باپ دادا جو ہے اس راستے پر چلے ہوں اور جس راستے پر شیطان بلاتا ہے، گمراہی کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، تو کیا پھر بھی باپ دادا کی پیروی کریں گے؟ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے تردید کی ہے اس بات کی کہ یہ جملہ ہی سرے سے غلط ہے کہ ہم اسی پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بات کو لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم وہ بات لیں گے جو کلام اللہ میں موجود ہے. وما علیہ الا البلاغ.